السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وفا، غیرت اور شہادت کا وہ سچا واقعہ ہے جسے سن کر دل کانپ جاتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے۔ جب وفادار اکیلا رہ گیا، جب نانا کے امتیوں نے وعدے توڑ دیے، اور جب وفا کا چراغ گلیوں میں جلتا رہا، تب تاریخ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم قربانی لکھی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ ویڈیو HN Voice 786 پیش کر رہا ہے، جہاں ہم آپ کو وہ سچ دکھاتے ہیں جو دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ مکمل دیکھیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے میزبان کو میری وجہ سے شہید کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تشریف لائے اور اہل کوفہ کو آواز دی کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آؤ میرا ساتھ دو۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ 4000 افراد جناب مسلم کے ساتھ مل گئے مقابلہ کرنے کے لیے ابن زیاد کے ساتھ۔ ابن زیاد نے پھر ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ جب ظہر کی نماز ادا ہوئی 500 آدمی بچے، جب عصر کی نماز ہوئی 40 آدمی حضرت مسلم کے ساتھ تھے، جب جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کوئی بھی حضرت مسلم کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے گلی کوچے کے اندر پھر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں اپنے گھر سے نکلی جن کا نام حضرت علماء کرام طاعہ لکھتے ہیں، وہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو چہرے سے اچھا آدمی محسوس ہوتا ہے اور اچھے قبیلے کا فرد معلوم ہوتا ہے۔ بیٹا شریف آدمی اس وقت گلی کوچوں میں نہیں پھرا کرتے، بیٹا حیا والی اولاد اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا کرتی ہے، کیوں تو گلی کوچے میں پھر رہا ہے؟ اس وقت شریف لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جب بوڑھی عورت طاعہ نے یہ نصیحت کی تو بے ساختہ آہ نکل گئی جناب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رو کر کہنے لگے، اماں گھر وہ جائے جس کا گھر موجود ہوں، میں غریب الدیار ہوں، مسافر بے وطن ہوں، اگر آج مجھے اپنے گھر کے اندر رہنے کی جگہ دے دو، کل میدان قیامت کے اندر نانا کی خدمت میں تیرے لیے سفارش آب کوثر کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر طاعہ پوچھتی ہے، بتا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہارا امام مسلم بن عقیل ہوں۔ طاعہ اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اللہ اکبر! ادھر گلی کوچے کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ ایک گھوڑا ایک جوڑا انعام کے اندر ملے گا۔ اس گھر کے ایک آدمی نے ابن زیاد کو جا کر خبر دی کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر کے اندر ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ طاعہ کے گھر سے باہر نکل آئے۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا جو کافی ساری تعداد میں تھے، جدھر منہ کرتے ادھر صفیں چیر دیتے، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے ایک بارگی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ سنو حقوق العباد کتنا اہم ہے۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت، میں کوفہ کے اندر مقروض ہو چکا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے گھوڑے کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے، مجھے کفن کے بغیر دفن نہ کرنا اور بغیر جنازے کے دفن نہ کرنا۔ میری تیسری وصیت یہ ہے،
اگر ہو سکے تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دے دو کہ اہل کوفہ بے وفا نکلے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو کوفے کے شہر کے مین دروازے میں لٹکا دیا گیا۔ اب بڑی عجیب دردناک بات کی طرف چلا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یقیناً کوئی شخص اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائے گا۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی تھے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان دونوں بچوں کو اپنے ایک محب کے گھر کے اندر ٹھہرا دیا تھا۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت شہید ہو گئے۔ ادھر گھر کا مالک جا کر بچوں کو پیار کرنے لگا۔ وہ کوئی عام بچے تو نہیں تھے، بلکہ گود نبوت کے تربیت یافتہ تھے۔ جب وہ سر پہ ہاتھ رکھنے لگا، پیار کرنے لگا، تو بچے کہنے لگے چچا جان، آج تو آپ ہمیں اس انداز سے مل رہے ہیں، آج تو ہمیں آپ اس انداز میں پیار کر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، آج تو ہمیں اس انداز سے مل رہا ہے جس طرح بے کسوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہو۔ کیا وجہ؟ ہمارے والد محترم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید تو نہیں کر دیا گیا۔ کہنے لگا بیٹو اب رونے کا ٹائم نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، آج ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے، میں تمہیں اس قافلے کے ساتھ ملا دوں، تم مدینہ منورہ چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کہ جب قافلے کی روانگی کے مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، دھول مٹی اور قافلے کی گرد و غبار نظر آ رہی ہے۔ وہ شخص جناب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو وہ سامنے گرد و غبار نظر آ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن میرے دوستو، اولاد والے ہو، معصوم بچوں والے ہو، آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ وہ معصوم بچے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، وہ معصوم بچے جو گود نبوت کے تربیت یافتہ ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ریگستان کے اندر کس طرح دوڑا جاتا ہے۔ ساری رات اپنی طاقت کے مطابق دوڑتے رہے، لیکن جب صبح کا سورج طلوع ہوا پھر وہی کوفے کے میدان اور کوفے کی گلیاں نظر آنے لگ گئیں۔ فیصلہ کیا کہ کہیں چھپ جاتے ہیں پانی کے قریب، پھر رات ہو جائے گی، پھر نکل جائیں گے، مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں گے۔ دونوں بھائی پانی کے تالاب کے ساتھ نہانے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں نقل کیا ہے۔ یہ دونوں شہزادے پانی کے تالاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آوازیں ہیں کہ کوئی جناب مسلم کے بیٹوں کے متعلق اطلاع دے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تالاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑھیا آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ چاند سے بھی زیادہ پیارے حسین و حسن و جمال کے پیکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھنے لگی کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ہم اس مظلوم کے بیٹے ہیں جس کی لاش کوفے کے مین بازار کے اندر لٹک رہی ہے۔ بہن اگر آج کا دن ہمیں اپنے گھر میں رہنے دے اور رات ہمیں اپنے گھر گزارنے دے تو کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن تیری سفارش کریں گے۔ یہ حبشن عورت ان معصوم بچوں کو اپنی مالکن کے پاس لے گئی، پیارے بچوں کو کمرے کے اندر لٹا دیا گیا۔ اسی گھر والی عورت کا بیٹا جس کا نام حارث ہے پورا دن انعام کی لالچ کے اندر جناب مسلم کے شہزادوں کو تلاش کرتا پھر رہا۔ شام کو گھر پہنچا، رات کا وقت ہے، شہزادے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ شہزادوں کو خواب کے اندر امام الانبیاء
حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹو بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ عالم خواب کے اندر صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رو کر کہنے لگے، ابا جان کی لاش کوفے کے مین بازار کے مین گیٹ میں لٹک رہی ہے، ہمیں اپنی شہادت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ امت نے بڑی بے وفائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹو گھبراؤ نہ، شام کو روزہ ہمارے ساتھ آ کر افطار کرنا۔ دونوں شہزادے اٹھ بیٹھے، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مالکن کا بیٹا حارث جو سارا دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، اس کے کانوں میں جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو ماں سے پوچھنے لگا، کمرے کے اندر کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کے بیٹے ہیں۔ بدبخت نے دروازہ کھولا۔ اب میں وہ واقعہ کس طرح سے بیان کروں جو علماء مؤرخین نے لکھا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدبخت کے ظالم ہاتھ معصوم بچوں کے بالوں تک پہنچے۔ ماں روتی ہوئے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے، شرم کر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ماں رو کر کہتی ہے، ارے ظالم، کیوں رلا رہا ہے تو فاطمۃ الزہرا کو کفن میں، دو پھول تو باقی رہنے دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن میں۔ لیکن کوئی ترس نہیں آیا۔ اس کی گھر والی کہتی ہے، شرم کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حیا کر۔ حارث کے معصوم بچے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا ہم تیری اولاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ بھی تو آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ واقعہ پورا بیان کروں میری زبان میں سکت نہیں۔ بدبخت نے دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکالا، بڑے کو مارنا چاہتا ہے، چھوٹا سامنے آ جاتا ہے، چھوٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو بڑا سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے کیسے بچے ہو، موت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ بچے کہنے لگے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، شہادت تو ہماری آرزو ہے۔ الغرض اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ سنو دوستو، جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی شہید کر دیے گئے، ان کے یہ دو معصوم بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں شہدائے کربلا کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی